آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے نا، این کھانا کھانے کے وقت نا ایک بندہ آ جاتا، جیسے کھانے کا وقت ہونا نا، ایک بندے نے آ کہنا جی السلام علیکم، جب کھانے کا وقت فرماؤ جی ساتھ بیٹھو، کھاتا چلا جاتا، 2-4 مہینے آتا رہا، ایسے این کھانے کے وقت ہی آتا السلام۔ ایک دن حضرت عمر نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ تو اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسلم۔ آپ نے نا اسلم کو فرمایا اسلم یہ 2-4 ہفتے ہو گیا، وہ بندہ جو آتا تھا آ کے کھانا کھاتا تھا، آیا کوئی نہیں، میں نے اس سے کہا تھا قرآن پڑھا کرو، کہیں ناراض ہو کے تو نہیں چلا گیا؟ یار ڈھونڈتے صحیح، حضور دا امتی ہے، کدھر ناراض ہو گیا حضور کو چلا نہیں ساڈے کو، ذرا ڈھونڈ تو صحیح اس کو۔ جناب اسلم اس کو ڈھونڈنے لگے، مدینہ شریف سے دور مضافات میں جو ایک علاقے میں، وہ انہیں ڈھونڈ لیا، وہ واپس آئے حضرت اسلم۔ حضرت عمر کہتے ہیں لبا ہی جی لب گیا، فرمایا کدھر ہے؟ آندھا حضرت آج کل تو اپنا لنگر ٹرتا پیا، آج کل تو اپنا لنگر چلتا پیا۔ آپ نے فرمایا ہے کیسے؟ کہا میں نے دیکھ کے وہاں تو دیکھے پک رہی ہیں، لنگر پک رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ فرمایا چل پھر آج اسی نہ چلیے دیکھو۔ کہتا جی حضرت چلتے ہیں۔ حضرت عمر ساتھ گئے جناب اسلم کو لے کر، اس جگہ پہ پہنچے، اس نے جناب حضرت عمر کو دیکھا، اٹھ کے استقبال کیا، حضور مہربانی آپ کا قیمتی وقت ہے۔ کہا تو روز ملن آندا تھا جیسا کہ اسی ملانے آ، بتا کیا حال ہے تیرا؟ کہا بڑے موجے لگی ہوئی ہیں۔ کہا پھر اب آتا نہیں ملنا؟ کہا حضرت ٹائم ہی نہیں۔ کہا تو یہ رونقیں کہاں سے؟ کہا خود ہی تو بتایا تھا قرآن پڑھ، توجہ نہیں کی، خود ہی تو فرمایا تھا کہ قرآن پڑھو، میں تو قرآن ہی پڑھتا ہوں۔ میں نے ادھر آ کے ڈیرا لگا لے، آج جیسے ہوتا ہے نا جسے ریسٹ ہاؤس کہتے ہو آپ، اس علاقے میں وہ سرائے ہوتے تھے جہاں پہ قافلے آ کے رکتے تھے، جگہ ٹھکانا۔ کہا قافلے رکنے کی جگہ میں قرآن پاک جہاں پہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا چلو ادھر شروع کر لیتا ہوں۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قافلہ آیا، انہوں نے لنگر پکایا، میں نے نا ان کے ساتھ مل کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کچھ لنگر بچ گیا، وہ کہتے ہیں ایسا کرو کہ تم ادھر ہی رہتے ہو، سنبھال لو، کوئی اور قافلہ آئے ان میں تقسیم کر دینا اور خود اپنی ضرورت کا کھا لینا۔ کہا حضرت میں نے کھانا شروع کیا، اور قافلہ آیا، میں نے پکا پکایا لنگر سامنے رکھا، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کھایا اور جاتی دفعہ مجھے اور راشن دے گئے۔ میں بس قرآن پڑھتا ہوں، قافلے آتے جا رہے ہیں، لنگر کھلاتا جا رہا ہوں اور اپنے حصے کا کھا رہا ہوں، باقی کھلا رہا ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن قرآن پڑھ رہا ہوں، رب مجھے رزق دے رہا ہے۔ یہ جتنے کا جی نوکری نہیں مل رہی، نوکری تو تمہارے پیچھے پیچھے ہو، کبھی قرآن سے رابطہ تو کر کے دیکھو، کبھی حضور کے فرمان سے تعلق جوڑ کے دیکھو۔ دوستو رزق مومن کو تلاش کرتا ہے، رزق مومن کو تلاش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ رزق والا ذمہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ ابھی 120 دن کے تھے امی کے پیٹ میں، رب نے فرشتوں کو فرما دیا لکھ دو میرے بندے نے فلاں فلاں لقمہ کھانا ہے، فلاں فلاں لقمہ، اس نے فلاں آم کھانا ہے، فلاں سیب کھانا ہے، فلاں کیلا کھانا ہے۔ وہ کیلے پہلے ہی تیار ہو چکا، تمہارے نام کی بکنگ ہو چکی، اب تمہارا کام کیا ہے؟ یا اللہ پھر ہمارے رزق کا، رزق تو نے کیا، چلو ہم تیرے حکم پر حرکت کریں گے، رزق تو دے گا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا باقی رزق کی تلاش کرو مگر رزق کے پیچھے نہ بھاگتے رہو، تمہارا کام ہے عبادت کرنا۔ کیا کام ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور کی ذات، حضور کی ذات ہے۔ دوستو یہ اپنی جوانیت والی موت دے اور قبر میں جائیں تو صدقہ حضور کی ذات کا اللہ ہماری اس نے سلامت فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا